اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ٹرکی کے اندر بہت ہی ناگفتہ بھی حالات ہیں اور بہت ہی خطرناک ترین حالات ہیں، کیونکہ ٹرکی کے اندر ایک خطرناک زلزلہ برپا ہوا ہے اور تقریباً 20 شہر تباہ ہو گئے ہیں۔ 20 شہر، 30,000 مکانات اور اونچی اونچی بلڈنگیں وہ کیا ہے، بالکل زمین بوس ہو گئی ہیں۔ اس طریقے سے زمین پر وہ بلڈنگیں گری ہیں جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ماچس کے گھر تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی مضبوط اور دیو ہیکل عمارتیں اس طریقے سے زمین بوس ہو جائیں گی۔ پوری کی پوری 15 منزلہ عمارتیں زمین پر گر پڑی ہیں۔ وہاں زلزلے کی سختی کی وجہ سے 7.8 یعنی ایک بہت زلزلے کی خطرناک لہر ہوتی ہے اور بڑا خطرناک زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے وہاں 30,000 مکانات بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں، 20 شہر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ٹرکی ہی نہیں بلکہ ٹرکی سے جو ملا ہوا ملک ہے، ملک شام، جس کو ہم سیریا بھی کہتے ہیں، سیریا کے اندر بھی زلزلہ آیا ہے اور وہاں بھی ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہیں۔ تقریباً 15,000 سے زائد اب تک موتیں ڈکلیئر ہو چکی ہیں، اور جو امکانات لگائے جا رہے ہیں وہ یہ کہ اس زلزلے میں تقریباً 40,000 سے زائد موتیں ہوئی ہیں، کیونکہ 30,000 مکانات جب زمین بوس ہوئے ہیں، اب ان کا ملبہ ہٹانے میں اور ان کے نیچے سے لوگوں کو نکالنے میں ٹائم لگ رہا ہے، اور پھر اوپر سے برف باری ہو رہی ہے، یعنی اوپر سے کیا ہے، اسنو فال ہو رہا ہے، برف باری ہو رہی ہے، تو وہاں جو ریسکیو چل رہا ہے اور ان کی مدد کے لیے جو کارروائیاں چل رہی ہیں اس میں بھی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اتنا خطرناک زلزلہ آیا ہوا ہے جس میں 15,000 سے زائد موتیں اب تک ڈکلیئر ہو چکی ہیں، کہ اتنے لوگ مر چکے ہیں، اور جو امکانات بتائے جا رہے ہیں وہ یہ کہ تقریباً 40,000 لوگ اس زلزلے کا شکار ہوں گے اور لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ جیسے جیسے ریسکیو آپریشن آگے بڑھ رہا ہے، بلڈنگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کے نیچے سے کچھ لوگ زندہ نکل رہے ہیں، کچھ لوگ زخمی نکل رہے ہیں، اور کچھ لوگ کیا ہے، مردہ نکل رہے ہیں۔ تو یہ زلزلہ اپنے آپ میں ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، کیونکہ کائنات میں جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا عذاب یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ وارننگ ہوتی ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ دیکھیے زلزلہ کیوں آیا، اس پر طرح طرح سے ریسرچ ہو رہی ہے۔ سائنس اپنے طور پر سائنس والے اپنے طور پر اس کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ بھئی زلزلہ یوں آیا کہ زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے۔ خیر وہ اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اور سائنس، کیونکہ ایک مومن کے لیے سائنس پر یقین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قرآن حدیث موجود ہے، اور ہم سائنسی وجوہات پر نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم یہ غور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، نہ ایک پتا ٹوٹ کر گر سکتا ہے۔ تو ایک مومن سائنسی وجوہات پر غور نہیں کرتا، اور نہ اسے کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں خشکی اور تری میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی فتنہ اور فساد ہوتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی فتنہ و فساد ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، لوگوں کی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قوموں پر عذاب بھیجتے ہیں، اور قوموں پر اللہ تعالیٰ آسمانی عذاب کو مسلط کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیذیقہم لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، تھوڑا سا اللہ ان کو ان کے کارناموں کا، ان کے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کا مزہ چکھاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو خیر سائنس والے اپنے اپنے طور پر ریسرچ کر رہے ہیں، زلزلہ کیوں آیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، الگ الگ طرح کی سائنس والوں کی دلیلیں ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، پلیٹوں جو زمین کی پلیٹیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، کتنے؟ 1400 سال پہلے ان باتوں کی وضاحت کر دی تھی کہ جب دنیا کے اندر یہ معاملات ہوں گے اور یہ گناہ ہوں گے تو اس وقت کیا ہے اللہ رب العزت زمین کو حکم دے گا کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، جب لوگ کیا کر لیں؟ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں، لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں، اور گانے اور بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیں، گانے اور بجانے کو کیا کر لیں؟ اپنا مشغلہ بنا لیں، گانا بجانے کرنے لگے، زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں، گانے اور بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیں، گانے بجانا کی عادت کو، اس کے کلچر کو اختیار کر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو یہ حکم کرتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اب یہ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ اس دور میں زنا کا تصور تھا ہی نہیں، شراب پینے کا تصور تھا ہی نہیں، اس دور میں گانے بجانے کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایک مومن زنا کر لے یہ پاسبل ہی نہیں، زنا سے لوگ کوسوں دور تھے۔ کیوں؟ یہ تین وجہیں تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ ایک بات، زنا کو حلال کر لیں۔ اس دور میں نکاح آسان تھا۔ کیا تھا؟ نکاح آسان تھا، زنا مشکل تھا۔ ایک انسان نکاح کا ارادہ کرتا تھا اور نکاح کر لیتا تھا۔ اس نے صبح ارادہ کیا بھئی مجھے نکاح کرنا، شام تک نکاح ہو گیا، اور اتنا آسان تھا، اتنا سادہ تھا کہ لوگ نکاح کر لیتے تھے، پڑوسی کو پتہ ہی لگتا تھا بندے نے نکاح کر لیا۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ 10 ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ کن کا؟ عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر نکاح کیا اور اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی، اور جب وہ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو کا نشان لگا ہوا تھا۔ مطلب اس دور میں وہ خوشبو عام طور پر لوگ نکاح کے وقت لگاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نکاح کے وقت کوئی ایسی خوشبو لگاتے تھے جس سے کپڑوں پر نشان آ جاتا تھا، جیسے ہم عطر لگا لیتے ہیں کپڑوں پر نشان آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کیا ہے؟
اللہ کے نبی دیکھا بھائی خوشبو وغیرہ کپڑوں پر لگی ہوئی، اس کا مطلب نکاح کیا انہوں نے. آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں لیکن انہوں نے نکاح کر لیا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں بتایا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کہ آپ نے نکاح کیا ہے؟ تو نہ جی اللہ کے نبی میں نے نکاح کیا ہے. جی اللہ کے نبی میں نے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ولیمہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی ولیمہ نہیں کیا. بولے ولیمہ کر لو، اولم بشاتن، چاہے ایک چھوٹی سے بکری کاٹ کے ذبح کر دو، چند لوگوں کو کھلا دو، لیکن ولیمہ کر لو. ولیمہ اہم ترین سنت ہے. پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا؟ ولیمہ کیا. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا چوتھا نکاح تھا. کیا تھا یہ؟ چوتھا نکاح. چوتھا نکاح کو تو سوچ ہی نہیں سکتے یہاں تو کیا ہے لوگوں سے ایک ہی نہیں جل رہی. یہاں کیا ہے لوگوں سے ایک ہی نہیں جل رہی. اچھا دوسرا نکاح کرنا تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں. اگر میں الگ الگ انٹرویو سب پہ لوں تنہائی میں کمرے میں بٹھا کر کہ بھائی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شاید کوئی منع کرے کہ اگر آپ کی بیوی کو کوئی اعتراض نہ ہو، آپ کے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو آپ دوسرا نکاح کریں گے؟ تو پھر بندہ فوراً کہے گا جی بالکل کروں گا. لیکن کیا ہے بیوی کے ڈر کی وجہ سے، سسرال والوں کے ڈر کی وجہ سے، محلے والوں کے ڈر کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کرتا ہے. زناکاری البتہ کرتا رہتا ہے، بدکاری کرتا رہتا ہے، محلے کی پڑوس کی عورتوں سے چکر چلتا رہتا ہے. وہ عیب نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے. وہ بندے کہتے ہیں بندے کا ہنر ہے. بھائی بندہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے، محلے کی عورتیں اس پر لٹو ہیں، بندہ ٹیلنٹڈ ہے. کیا 5 بندی ہیں اس کے پاس؟ اس کے پاس کیا ہے 5 بندی ہیں، یہ اس کا ٹیلنٹ ہے. اگر نکاح کر لے گا تو بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی او بھائی پتہ ہے 2 بیوی ہیں، بندے کی 2 بیوی ہیں، بھائی بہت عیاش ہے. تو مطلب زنا کر رہا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بندے کی 2 بیوی ہیں، بھائی بڑا عیاش ہے، 2 بیوی ہیں اس کی. تو یہ مزاج ہے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کو حلال کر لیں. آج نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو زنا کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر بطور فخر بیان کرتا ہے کہ میں تو کیا بندی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا، میں اویو ہوٹل میں گیا تھا، آج میں وہاں گیا تھا، اور بطور فخر آ کر اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنی وہ بے حیائی کی باتیں شیئر کرتا ہے. تو اس کا مطلب اسے حلال سمجھ رہا ہے نا، اسے وہ گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اسے ٹیلنٹ سمجھ رہا ہے. وہ اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ ٹیلنٹ سمجھ رہا ہے، معاشرے کا حصہ سمجھ رہا ہے. مطلب ایک نارمل سی بات. ایک بندہ گناہ کرتا ہے کہیں نہ کہیں شرمندہ ہوتا ہے، لوگوں سے بتاتا نہیں ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں یار میں نے کیا کر لیا. دن بھر الجھن رہتی ہے، ذہن پریشان رہتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا. لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ لوگ زنا کر کے شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے یار دوستوں میں بطور فخر بیان کرتے ہیں بھائی میرے پاس تو 2 بندی ہیں، میں تیرے پاس کہاں ہوں گی، میرے پاس تو ہنر ہے، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ یوں ہے. تو وہ بطور فخر بیان کرتا اپنے اس زنا کرنے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی زلزلے آنے کی وجوہات بیان کر دی تھی کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، زنا کو آج وہ زنا کر کے پچھتا نہیں رہا ہے، زنا کر کے شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، زنا کر کے اسے یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے. دنیا کا سب سے بدترین عمل جو ہے اللہ کے نزدیک زنا ہے. زنا اور شراب پینا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل ہے. اس سے بڑا گناہ اللہ کے وہاں کوئی نہیں ہے. ایک تو شرک ہے، شرک کی تو کیا ہے، اگر بغیر توبہ کے بندہ مر گیا معافی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد شرک کے علاوہ جو گناہ ہے ان میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ام الخبائث شراب ہے، شراب کے بعد زنا ہے. پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے زنا، اور اتنا بدترین. اور دنیا کا سب سے بدترین جو رشتہ ہے، سب سے بدترین جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے. سب سے بدترین رشتہ ہے، اس سے بدترین رشتہ کوئی نہیں ہے. دوست کا رشتہ اچھا ہے، سارے رشتے اچھے دنیا میں، لیکن سب سے جو بدترین رشتہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہے. ناجائز اور حرام رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے. انسان فخر سے بیان کرتا ہے بھئی یہ میری گرل فرینڈ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور پھر وہ زنا کرتا ہے، زنا کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، اسے لگتا ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں. آج شراب پینے کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں. آج بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے، ہندوستان تو پھر بھی غنیمت ہے کہ یہاں پھر بھی لوگ کسی حد تک دین پر ہے. آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیے، کیونکہ یہ ٹرکی جو ہے یہ آدھا یورپ میں ہے، آدھا ایشیا میں ہے. یہ بالکل دروازے پر ہے، یورپ کے دروازے پر ہے. آدھا ٹرکی یورپ کا حصہ ہے اور آدھا ٹرکی ایشیا کا حصہ ہے. تو یورپ کلچر میں زنا عام ہے، سیکس فری ملک ہے. اگر رضامندی سے آپ کر رہے ہیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. یہی قانون ہمارے ہندوستان کا ہے. لڑکی اور لڑکا راضی ہیں بغیر نکاح کے، وہ رہ رہے ہیں، جس کو ہم لیونگ ریلیشن شپ کہتے ہیں، جس کو سپریم کورٹ یہ کہتا ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر از ناٹ اے پنشبل،
کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے ناجائز سنبندھ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو قانوناً جرم نہیں ہے، قانوناً جرم نہیں ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے جرم ہے۔ شریعت اس کو مجروح قرار دیتی ہے۔ شریعت کے نزدیک ناجائز رشتہ دنیا کا بدترین رشتہ ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ لوگ زنا کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں، نکاح کو مشکل سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک سے زائد نکاح کرتا ہے تو اس کو لوگ بڑی گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی بندے نے دوسرا نکاح کر لیا، اپنی بیوی کو دھوکہ دے دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، 50 باتیں ہوں گی۔ لیکن وہ بندہ جو بدکاری کر رہا ہے، محلے کو بھی پتا ہے، پڑوس کو بھی پتا ہے، رشتہ داروں کو بھی پتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کو بھی پتا ہے، لیکن اس پر کوئی لعن طعن نہیں ہوتی کہ یہ بندہ کیا ہے، غلط راستوں پر چل رہا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا زنا کو لوگ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ زنا کو حلال کر لیں گے، شراب پینے لگیں گے، گانے اور بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے۔ آج میرا ماننا یہ ہے شاید 98% نوجوان گانے سنتے ہیں، 98%، 2% شاید ایسے ہوں جو بچتے ہوئے نبی گانا نہیں سنیں گے۔ گانا سننا حرام ہے، میوزک اسلام میں حرام ہے۔ 2% شاید نوجوان ایسے ہوں جو گانا نہ سنتے ہوں۔ 98% نوجوان دکان پہ بیٹھے تو گانا، رات میں سو رہے ہیں تو ان کے کانوں میں لیڈ لگی تو گانا، اور برتھ ڈے پارٹیز ہوں یا شادی بیاہ کے فنکشن ہو، اس میں باقاعدہ نوجوان اسی شادی میں جاتے ہیں، بھائی ڈی جے لگے نہیں لگے ہیں، موج مستی کرنے کو ملے گا، جب بھی اس شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں بھائی وہاں ڈی جے بھی لگے ہوئے ہیں۔ 200 کلومیٹر دور شادی اٹینڈ کرنے جاتے ہیں نوجوان اس شرط پر بھائی ڈی جے لگے ہوئے نہیں، موج مستی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، شراب پینے لگیں گے اور گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے۔ آج مسلمانوں نے گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے، گانے بجانے کو کیا کر لیا ہے؟ اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کا یہی حال ہوا پڑا ہے، گانے بجانے کو لوگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ 3 باتیں معاشرے میں پائی جانے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو یہ حکم کرتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ جب کہیں زلزلہ آتا ہے یا کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی آزمائش آتی ہے، تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ وارننگ۔ کیا ہوتی ہے؟ وارننگ، کہ بھئی دیکھو یہ ہم اتنی مضبوط دیو ہیکل عمارتوں کو منٹوں سیکنڈوں میں زمیں بوس کر سکتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ایسی مطلب ایسے قدرت کے کرشمے سامنے آ رہے ہیں۔ اور دیکھیے اسی میں ایسے بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ بالکل زمین گراؤنڈ فلور میں دبے ہوئے بچے کا زندہ نکل رہے ہیں۔ 20 منزلہ عمارتیں گر گئیں اور 2 3 4 دن کے بعد اس کے اندر سے زندہ بچے بھی نکل رہے ہیں، مرد عورت بھی نکل رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ اگر کسی کی موت ابھی نہیں آئی ہے، پوری دنیا مل کر اسے موت نہیں دے سکتی ہے، اور کسی کی اگر موت مقدر ہو چکی ہے تو پوری دنیا مل کر اسے زندگی نہیں دے سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وارننگ ہے، ہمارے لیے ایک الارم ہے کہ بھائی دیکھو بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ اور صاف صاف حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 باتیں، جو باتیں میں نے ابھی بیان کری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، آپ ذرا ان باتوں کو اپنے معاشرے میں جج کریں، کیا یہ باتیں جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہیں؟ آپ خود انصاف کے ساتھ کہو گے کہ یقیناً آج یہ 3 کی 3 باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اور ایسا یہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھائی وہ تو کیا وہاں زلزلہ یہاں نہیں آئے گا، وہاں ایسا ہوا ہے۔ یہ وارننگ ہوتی ہے تاکہ انسان بچ جائے اور اپنے اللہ سے توبہ کرے، اپنے اللہ سے رجوع کرے کہ اے اللہ ہم سے جو غلطی اب تک ہوئی لیکن آئندہ ہم زنا سے بچیں گے، ہم شراب سے بچیں گے، ہم گانے بجانے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ بدترین عمل ہے شراب نوشی۔ شراب سے مراد صرف شراب نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، کل مسکرن حرام۔ کسی بھی چیز کے ذریعے سے اگر آپ نشے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، زمانہ اپڈیٹ ہو چکا ہے، اب لوگوں کو شراب پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سلوچن سنا ہے، سلوچن چل رہا ہے، اس سے لوگ نشہ کر لیتے ہیں۔
اور گولیاں کھا لی اس سے ہی نشہ کر لیا، انجیکشن لگا لیا اس سے ہی نشہ کر لیا، کھانسی کی سیرپ پی کے مٹھائی کھا لی اس سے ہی نشہ کر لیا، تو اب بندہ کہے گا بھائی میں نے تو شراب نہیں پی، میں نے تو شراب نہیں پی۔ اسلام میں شرابی تو حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، چاہے وہ نارمل چیز ہے لیکن آپ اس کو نشے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نشہ ہو رہا ہے تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو نشہ شراب سے مراد صرف شراب نہیں ہے، شراب سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے وہ حرام ہے۔ تو شراب سے بچیں، زنا سے بچیں، اور گانے بجانے کے مشغلے سے بچیں۔ آج گاڑی چلا رہے ہیں تو گانے بجا رہے ہیں، کارخانے میں کام کر رہے ہیں تو گانے بجا رہے ہیں، گھر میں تنہائی میں بیٹھے ہیں تو گانے بجا رہے ہیں، شادی بیاہ ہے تو گانے بجا رہے ہیں، کوئی فنکشن گھر میں ہے تو گانے بجا رہے ہیں۔ گانا بجانا اتنا عام ہو گیا لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ذہن میں کبھی تصور نہیں آتا کہ یہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ترکی کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور جو لوگ اس آفت میں شہید ہوئے ہیں، جو مرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔